محترم دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ڈی اے پی سبسڈی پیمنٹ کی ادائیگی کاشتکاروں کو شروع ہو چکی ہے۔ جن کاشتکاروں نے ویریفیکیشن کروا کر اپنی ڈی اے پی کی سبسڈی حاصل کرنی ہے وہ ادائیگی ابھی شروع نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک ویریفیکیشن کا سسٹم بند ہے۔ اکثر کاشتکار ایسے ہیں جنہوں نے ڈی اے پی کی ویریفیکیشن کروا کر اپنی سبسڈی حاصل کرنی ہے۔ یہ ویریفیکیشن کب شروع ہوگی ابھی تک اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ حکومت اس وقت ایسے تمام ویریفائیڈ کاشتکاروں کو براہ راست ویریفیکیشن کے بغیر ڈی اے پی سبسڈی کی رقم ادا کر رہی ہے جن کے نام پر زرعی رقبہ موجود ہے، لیکن بعض کاشتکار ایسے بھی ہیں جو خود زرعی رقبے کے مالک نہیں ہیں، لیکن حکومت ان کو بھی ویریفیکیشن کے بغیر ڈی اے پی سبسڈی کی رقم ادا کر رہی ہے۔ حکومت کی نظر میں یہ بھی مالی کاشتکاروں کی طرح ویریفائیڈ کاشتکار ہیں اور آرام سے ویریفیکیشن کے بغیر سبسڈی کی رقم حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت کی نظر میں یہ ویریفائیڈ کاشتکار کیسے بنے، اس ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ دوستو حکومت پنجاب نے تمام اضلاع کے اندر کاشتکاروں کو بلا سود زرعی قرضہ فراہم کیا ہے۔ یہ زرعی قرضہ ربیع اور خریف دونوں فصلات پر ادا کیا گیا ہے۔ ربیع فصلات کے لیے 25,000 روپے فی ایکڑ اور خریف فصلات کے لیے 40,000 روپے فی ایکڑ جاری کیا گیا ہے۔ یہ قرضہ زیادہ سے زیادہ 5 ایکڑ تک دیا جاتا تھا۔ کاشتکاروں کو یہ قرضہ فراہم کرنے کے لیے حکومت ان کی کاشتکاری کا ثبوت لینڈ ریکارڈ سینٹر کے ذریعے حاصل کرتی تھی۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر پر زرعی قرضہ جاری کرنے کے لیے ایک ڈیسک بنایا گیا تھا جس پر کاشتکار زرعی قرضہ حاصل کرنے کے لیے اپنی رجسٹریشن کرواتے تھے۔ جس کاشتکار نے یہ قرضہ حاصل کرنا ہوتا تھا وہ ڈیسک پر جا کر اپنا رقبہ چیک کرواتا اور 5 ایکڑ تک جتنے رقبے پر قرضہ حاصل کرنا چاہتا اتنے رقبے پر اس کی رجسٹریشن کر دی جاتی۔ رجسٹریشن کرنے کے بعد اس کی رسید کاشتکار کو فراہم کر دی جاتی۔ کاشتکار اس رسید کو حکومت کے مقرر کردہ بینک یا ادارے میں جا کر دکھاتا۔ بینک یا ادارہ اس رسید کی بنا پر کاشتکار کو یہ قرضہ جاری کر دیتا۔ جب حکومت نے اس زرعی قرضے کی اسکیم کا اعلان کیا کہ تمام کاشتکار بشمول ٹھیکیدار بھی بلا سود زرعی قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، تو ایسے زرعی اراضی کے مالی کاشتکاران جنہوں نے اپنا کچھ رقبہ ٹھیکے پر دیا ہوا تھا، ان کے ٹھیکیداروں نے اپنے مالکان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں بھی حکومت سے یہ بلا سود زرعی قرضہ دلوا دیں، کیونکہ حکومت مالکان کے توسط سے ٹھیکیداروں کو بھی زرعی قرضہ فراہم کر رہی تھی۔ جن مالکان نے اپنے ٹھیکیداروں کی رعایت کرتے ہوئے ان کو زرعی قرضہ حاصل کروایا تھا، ان ٹھیکیداروں کی لینڈ ریکارڈ سینٹر پر بطور ٹھیکیدار رجسٹریشن ہوئی تھی، جس کے بعد ان کو زرعی قرضہ فراہم کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے زرعی قرضہ حاصل کر کے یہ ٹھیکیداران بھی حکومت کی نظر میں ویریفائیڈ کاشتکار شمار ہو گئے۔ دوستو اس کے علاوہ اکثر کاشتکار ایسے ہیں جو خود زرعی رقبے کے مالک ہونے کے باوجود ویریفائیڈ کاشتکار نہیں ہیں اور حکومت ان کو ویریفیکیشن کے بغیر ڈائریکٹ سبسڈی کی رقم فراہم نہیں کرتی۔ سبسڈی کے حصول کے لیے ان کو ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ رقبہ ان کے نام پر نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک اپنی وراثت نہیں کروائی۔ اب یہ بذات خود مالی کاشتکار تو ہیں لیکن رقبہ نام پر نہ ہونے کی وجہ سے ویریفیکیشن کے سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بھائی صرف رقبہ اپنے نام پر منتقل کروا کر ویریفیکیشن کے بغیر سبسڈی کی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ بعض کاشتکار ایسے ہیں جو 25 ایکڑ سے زائد رقبے کے مالک ہیں۔ ان کا شمار بگ فارمر میں ہوتا ہے۔ اپنی وسیع تر کاشتکاری کی وجہ سے ان کو فصلات کے استعمال کے لیے زیادہ کھاد خریدنی پڑتی ہے۔ اگر ایک کاشتکار 100 بوری ڈی اے پی کھاد استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے نام سے زیادہ 20 بوری کوپن کی پیمنٹ بغیر ویریفیکیشن کے حاصل کرے گا، لیکن بقایا کوپن سینڈ کر کے ان کی پیمنٹ حاصل کرنے کے لیے اگر اس کے پاس زرعی رقبے کے مالک افراد نہ ہوں تو مجبوراً غیر مالک افراد کے نام سے کوپن سینڈ کرے گا، جن کی پیمنٹ اسے ویریفیکیشن کے ذریعے حاصل ہوگی۔ اگر یہ کاشتکار اپنے ان بندوں کو اپنا ٹھیکیدار بنا کر ان کی لینڈ ریکارڈ سینٹر پر زرعی قرضہ حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کروا دے تو یہ ان بندوں کے نام پہ کوپن سینڈ کر کے ان کی پیمنٹ بھی بغیر ویریفیکیشن کے ڈائریکٹ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جس کی لینڈ ریکارڈ سینٹر پر رجسٹریشن ہو جاتی ہے حکومت کی نظر میں وہ ویریفائیڈ کاشتکار شمار ہوتا ہے
اور حکومت اس کو ویریفیکیشن کے بغیر سبسڈی کی رقم فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ ٹھیکیدار کاشتکار ہیں اور ویریفیکیشن کے بغیر سبسڈی کی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مالک یا کسی دوست کے ذریعے لینڈ کارڈ سینٹر پر جا کر بطور ٹھیکیدار اپنی رجسٹریشن کروائیں تاکہ آپ کا شمار بھی ویریفائیڈ کاشتکاروں میں ہو جائے۔ دوستو، اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔